دیکھیں، یہ پہلی بات ہے کہ حکومت تو آج بھی منحرف ہے، وہ کہتے گولی چلی ہی نہیں ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ تو جو حکومت جو یہ سوچ رکھتی ہو اسلام آباد میں گولی چلے، ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، آرمی کا چیف نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ذمہ داری سویلین حکومت کی ہے۔ گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے۔ آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے۔ کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پر مظاہرین، جن کے عمل سے میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ یہاں پر آئے، مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر۔ تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق ان کے ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں، لیکن آج اس ملک میں نفاق دور کریں، اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے اس کی بات کریں، انتشار ختم کریں، اکٹھے بیٹھیں۔ سیاست میں جو اب دشمنی پیدا ہوئی، دشمنی اب خونی ہو گئی ہے، اس دشمنی کو ختم کریں، اس نفرت کو ختم کریں۔ یہ آج سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے۔ جی، معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں گولی چلی ہے؟ کیوں یہاں پر مظاہرین آئے ہیں؟ کیوں سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ کرے وہی سبق حاصل کر لیں کہ مستقبل میں اگر کبھی اقتدار آیا تو یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آج کے حکمرانوں کو سبق نہیں ملا نا۔ ہم نے بھی 4 سال عمران خان کی اپوزیشن میں گزارے اور مشکل حالات تھے، لیکن کسی کو سبق حاصل نہیں ہوا، ہم اپنی غلطیاں دہرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو طریقہ ایک ہی ہے، آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمیں اپنا ملک واپس چاہیے۔ سے حکمرانوں کا رویہ جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ معاملات کو الجھانے والا ہے، سلجھانے والا نہیں ہے۔ تو آج ملک میں جہاں حکمران اور اپوزیشن دونوں ملک کی بات نہ کرتے ہوں، ملک کے معاملات کی بات نہ کرتے ہوں، ملک کے عوام کی بات نہ کرتے ہوں، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آج آپ اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں آج حالت یہ ہے کہ جو پشتو بولنے والا اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پیسے دے کر چھوڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو جرم صرف یہ ہے کہ وہ پشتو بولتے ہیں؟ مظاہرین آئے، غلط آئے، صحیح آئے، اس کی بحث ہونی چاہیے۔ جو حکومت نے جو کچھ کیا، غلط کیا، صحیح کیا، اس پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ ہم ہر قسم کے قوانین بناتے ہیں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے، ملک میں حق بات کو روکنے کے لیے، لیکن ہم نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ ملک کے معاملات کو کیسے سلجھائیں گے۔ آج ہمارے 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں اپنے رائے کا احترام چاہیے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، کہ ہم یہ بات سن بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت آج ملک کی ہے۔ ہم نے اس ملک کے معاملات کو سلجھانا ہے، اس ملک کے معاملات کو مکمل ریفارم کے بغیر، نظام کو بدلے بغیر ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ اس بات کا احساس آج ہم سب کو ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر کے پی کے اندر جرگہ ہوتا ہے، جرگہ سب سے پہلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، قومی بھی، وفاقی بھی، صوبائی بھی، کہ آپ کو جرگے کرنے پڑ رہے ہیں۔ جو کچھ قرم ایجنسی میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں۔ وہاں پر کیوں لوگ ناحق ہلاک کیے گئے؟ کس نے کیے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟
ان معاملات کو سلجھانا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لوگوں پر گولی چلائے. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آواز کو دبانے کی کوشش کرے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے معاملات کو سلجھائے, عوام کو ایک بہتر مستقبل کی امید دے. یہ بات آج پاکستان عوام کرتی ہے کہ ہمیں ملک پر توجہ دینی ہے, اور ملک کے معاملات کا واحد حل ہے کہ آپ ملک کو رول آف لا, آئین کے مطابق ملک کا نظام ہونا چاہیے. آئین میں کمی ہے, اس کو دور کر لیں. اگر آپ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم جو مکمل طور پہ غلط ہے, جو آئین سے متصادم ہے, آئین کی روح سے متصادم ہے, اگر وہ ایک رات کے اندھیرے میں آپ پاس کر سکتے ہیں تو کیا آپ ملک میں ریفارمز کے لیے آئین کو نہیں بدل سکتے؟ آج بہت سے ریفارمز کی ضرورت ہے, اس پر آپ کو اتفاق رائے چاہیے. ملک کے اندر چاہیے. ریفارم کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ریفارم کی بات نہیں کرتا. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کو ہر قسم کا ریفارم چاہیے. آپ کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے. آج آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں, گیس کے بلوں کو دیکھ لیں, ملک کے اندر مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں. کیا حکومت کو ان باتوں کا احساس ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی بڑھ گئی ہے, وہ اپنی کامیابی کی دلیل اسٹاک مارکیٹ سے دیتے ہیں. آپ کے کون سے عمل سے اسٹاک مارکیٹ کے حالات بہتر ہوئے؟ کون سی کمپنی کی پروفٹیبلٹی بڑھی ہے؟ ان باتوں کو سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے کہ آج اور کوئی پیسہ نہیں, جہاں پر جائے تو وہ اسٹاک خریدنے میں لوگ لگے ہیں. آج ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے, ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. کوئی پالیسی بنی ہے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے؟ آج یہ بات پاکستان عوام کرتی ہے کہ ملک پر توجہ دیں. اس سال جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے, ان کی جو بنیاد ہے جس پر ان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی. کیا وہ لوگ غلط ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے, یا پاکستان کی حکومت غلط ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ رول آف لا کے بغیر بندوق کی نالی سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ یہ آج پاکستان کے حقائق ہیں. آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. نفاق سے ملک کے معاملات کا حل آپ کو نہیں ملے گا. جناب دیکھیں, یہ پہلی بات ہے کہ حکومت تو آج بھی منحرف ہے. وہ کہتے ہیں گولی چلی ہی نہیں ہے, کوئی مرا ہی نہیں ہے. تو جو حکومت جو یہ سوچ رکھتی ہو اسلام آباد میں گولی چلے, ذمہ داری حکومت کی ہے. حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے, آرمی کا چیف نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ذمہ داری سویلین حکومت کی ہے. گولی جب چل جائے, گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی, آپ نے موٹر وے بند کیے, پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے, ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پر مظاہرین, جن کے عمل سے میں متفق نہیں ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لیکن وہ یہاں پر آئے, مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر. تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے, کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق ان کے ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں. لیکن آج اس ملک میں نفاق دور کریں, اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے اس کی بات کریں, انتشار ختم کریں, اکٹھے بیٹھیں. سیاست میں جو اب دشمنی پیدا ہوئی, دشمنی اب خونی ہو گئی ہے, اس دشمنی کو ختم کریں, اس نفرت کو ختم کریں. یہ آج سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے. جی معاملات کیوں ہو رہے ہیں, کیوں گولی چلی ہے, کیوں یہاں پر مظاہرین آئے ہیں, کیوں سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. اللہ کرے وہی سبق حاصل کر لیں کہ مستقبل میں اگر کبھی اقتدار آیا تو یہ کام نہیں کریں گے.
کیونکہ آج کے حکمرانوں کو سبق نہیں ملا نا. ہم نے بھی 4 سال عمران خان کی اپوزیشن میں گزارے اور مشکل حالات تھے، لیکن کسی کو سبق حاصل نہیں ہوا. ہم اپنی غلطیاں دہرانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو طریقہ ایک ہی ہے، آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنا ملک واپس چاہیے.